افضل اور بہتر یہ ہے کہ آپ روزے کی حالت میں اعتکاف کریں، لیکن اگر روزہ شرعی عذر کی بنیاد پہ کسی نے نہیں بھی رکھا تو وہ بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے۔ فضیلت الشیخ مفتی اختر اوکاڑوی۔ اعتکاف ایک عبادت ہے اور اس کا طریقہ بھی ہم وہی کریں گے، وہی اپنائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ تو اعتکاف جو ہے وہ صرف مسجد کے اندر ہو سکتا ہے، مسجد کے علاوہ کسی جگہ جو ہے وہ اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتی وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ، جب کہ آپ مسجد میں اعتکاف کرنے والے تھے۔ تو مسجد کے اندر اعتکاف ہوتا ہے۔ خواتین مرد سبھی کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ مسجد کے اندر اعتکاف کریں گے، مسجد سے باہر اپنے گھر کے اندر یا کسی اور جگہ اعتکاف نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے معاشرے میں اکثر خواتین گھر میں اعتکاف بیٹھ جاتی ہیں، تو یہ ان کا اعتکاف بیٹھنا درست نہیں ہے۔ مسجد کے اندر اہتمام ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ نہ بیٹھے، نفلی عبادت ہے۔ تو حضرت امہات المومنین بھی اعتکاف بیٹھتی تھی لیکن مسجد کے اندر بیٹھتی تھی۔ مسجد کے علاوہ باہر کسی جگہ بیٹھنا نہ تو رسول اللہ سے ثابت ہے اور نہ ہی کسی صحابی یا صحابیات میں سے کسی ایک سے ثابت ہے۔ تو اس لیے مسجد کے اندر یہ اعتکاف ہوتا ہے اور مسجد کے اندر یہ اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ اعتکاف بیٹھنے والا شخص کسی ضروری کام کی بنیاد پر جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کے جانے سے وہ اس کے لیے جانا لازم ہے اس کام کے لیے، تو وہ جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضروری کام کے علاوہ اعتکاف میں جب بیٹھتے تو مسجد سے باہر نہیں نکلا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آپ کو ملنے کے لیے آئیں تو آپ ان کو گھر چھوڑنے کے لیے گئے۔ اگر معتکف کا سامان گھر سے لانے کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے، کوئی نہیں لا سکتا، تو وہ خود جا کے لا سکتا ہے، لیکن اگر بغیر کسی مجبوری کے، ضروری امر کے نکل گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ حضرت عائشہ بیان کرتی، سنن ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ معتکف کے لیے سنت اور طریقہ کیا ہے، وَلَا يَخْرُجُ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، کہ وہ کسی ایسی ضرورت کے لیے ہی نکل سکتا ہے جس کے بغیر اس کے لیے گزارا نہیں ہے۔ اگر کسی ایسی ضرورت کے بغیر کوئی ایمرجنسی نہیں تھی، ویسے ہی نکل گیا مسجد سے باہر، تو پھر اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ البتہ مسجد کے اندر گھومنے پھرنے سے یا چلنے پھرنے سے کوئی رکاوٹ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے اعتکاف کے اندر کوئی خلل نہیں آتا، لیکن بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اعتکاف کے حوالے سے ایک یہ بھی بات ہے، ہمارے ہاں ایک معاشرے میں عام بیان کی جاتی ہے کہ جس بندے نے پورے رمضان کے پیچھے روزے نہیں رکھے وہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کسی شرعی عذر کی بنیاد پہ کسی بندے کے روزے رہ گئے ہیں اور وہ اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہے تو وہ بیٹھ سکتا ہے۔ اعتکاف کے لیے مکمل روزوں کا رکھنا یہ شرط نہیں ہے۔ جو روایت ابن ماجہ وغیرہ میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ سے کہ دور جاہلیت میں نے نظر مانی تھی اعتکاف ایک رات بیٹھوں گا اللہ کی مسجد میں، تو رسول اللہ نے فرمایا اپنی نظر کو پورا کر لے، اعتکاف بیٹھ۔ تو اب اعتکاف حضرت عمر کر رہے ہیں، رات کے اندر کون سا روزہ ہے؟ روزہ تو نہیں ہے نا رات میں، تو اس لیے اعتکاف کے لیے مکمل روزہ کا ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر کسی کا روزہ رہ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اسی طرح اعتکاف کے درمیان اعتکاف میں بیٹھے ہوئے کسی بیمار ہو گیا بندہ اور اس نے بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، تو اب اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹ گیا، روزہ چھوڑنے کی وجہ سے وہ شرعی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہا ہے، تو اعتکاف ایک الگ عبادت ہے اور روزہ ایک الگ عبادت ہے۔ ہاں افضل اور بہتر یہ ہے کہ آپ روزے کی حالت میں اعتکاف کریں، لیکن اگر روزہ شرعی عذر کی بنیاد پہ کسی نے نہیں بھی رکھا تو وہ بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔